میرے ماموں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام نمرہ ہے۔ ماموں نمرہ کی شادی کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ نمرہ کی حرکتیں اچھی نہیں تھیں۔ نمرہ ہر کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کر لیتی تھی۔ ایک دن نمرہ کسی کے ساتھ باہر ملنے گئی۔ ماموں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس دن سے ماموں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نمرہ کی جلد سے جلد شادی کر دی جائے۔ کچھ دن کے بعد نمرہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماموں نے ہم سب کو دعوت دی۔ ویسے بھی ماموں کی ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے ماموں نے اس کی شادی دھوم دھام سے کرنی تھی۔ نمرہ کی میرے ساتھ بھی اچھی خاصی دوستی تھی، لیکن نمرہ کی شادی میں نہیں جا سکتا تھا۔ میرے میٹرک کے امتحانات شروع ہو چکے تھے، اس لیے میں نے شادی میں جانے سے انکار کر دیا، اور میں نے گھر والوں کو یہ بہانہ کیا کہ میں دادی کے پاس رہوں گا، کیونکہ دادی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اس لیے نہ تو دادی شادی میں جا سکتی تھی اور نہ ہی بڑھاپے کی وجہ سے دادی ہر وقت بیڈ پہ لیٹی رہتی تھی۔ میرے بڑے بھائی کراچی میں جاب کرتے تھے۔ شادی کے لیے بھائی کو بھی چھٹی نہ مل سکی، اور انہوں نے بھابھی کو بھی گھر میں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ میرے بغیر تم بھی وہاں نہ جانا۔ اب میں دادی اور میری بھابھی گھر میں موجود تھے، باقی سب گھر والے نمرہ کی شادی میں جا چکے تھے۔ میں اپنی بھابھی کے ساتھ کافی زیادہ بڑھتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ میں بھی اپنی بھابھی کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا۔ میرے بھائی 30 سال کے تھے اور میری بھابھی کی عمر 21 سال تھی۔ گھر والوں نے زبردستی میرے بھائی اور بھابھی کی شادی کر دی تھی، حالانکہ ان دونوں میں عمر کا بہت زیادہ فرق تھا۔ مجھے اکثر ایسا لگتا تھا جیسے بھابھی بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہتی، اور پھر ایک دن میرا شک بالکل درست نکلا۔ شام کو جب بھابھی رات کا کھانا دینے کے لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے بھابھی سے پوچھا، بھابھی اب مجھے ہر وقت اداس اور پریشان لگتی ہیں، سب ٹھیک ہے نا بھابھی؟ پہلے تو بھابھی نے میری بات انسنی کر دی، لیکن میرے اصرار کرنے پر بھابھی مجھے بتانے لگی کہ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تمہارا بھائی جب بھی گھر آتا ہے وہ نشے کی حالت میں گھر آتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہر رات وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، 3 گھنٹے تک مجھے اپنے نیچے روم دیتا ہے۔ وہ میری کوئی بات سنتا نہیں اور مسلسل مجھے اذیت پہنچاتا رہتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی یہ تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ بھابھی کہنے لگی کہ خواہش ضرور ہوتی ہے، لیکن زبردستی اور اس طرح اذیت سے کرنا بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور بھلا اتنی دیر کون کرتا ہے؟ میرا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ بھابھی رو رہی تھی، لیکن مجھے بھابھی کی باتیں سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی کو پیار کروں۔ میری بھابھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے دل و دماغ میں آئے سے پہلے کبھی ان کے بارے میں کوئی غلط خیال نہیں آیا، لیکن آج میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور بھابھی سے کہا، آپ میرا بستر لگا دیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں بھابھی کے ساتھ کچھ کر ہی نہ دوں۔ ابھی یہ میرے دل میں خیال ہی آ رہے تھے کہ میری بات بھی مجھ سے کہنے لگی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، کیا تم میرے کمرے میں سو سکتے ہو؟ میں نے بھابھی سے کہا، اگر دادی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ بھابھی کہنے لگی، تم دادی کی فکر مت کرو، دادی ایک دفعہ سو جائے تو صبح فجر سے پہلے نہیں اٹھتی۔ میں صبح جلدی اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، تم مجھے یہاں اپنے ساتھ سونے دو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے بھی صرف منہ سے ہاں کا اشارہ کر دیا۔ بھابھی اپنی کچھ چیزیں اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور میرے ساتھ ہی سونے لگی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ بھابھی میرے کمرے میں سونے کیوں آئی ہیں؟ اس سے پہلے تو کبھی میرے ساتھ نہیں سوئی۔ مجھے بھابھی کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھابھی میرے ساتھ کچھ کرنے کی خواہش رکھتی ہے، یا پھر بھابھی واقعہ ہی رات کو اکیلے سونے سے ڈرتی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھابھی کیا چاہتی ہیں۔ بھابھی کو دیکھ کر میری نیند اڑ چکی تھی۔ ان کا معصوم سا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اچانک میری نظر بھابھی کے خوبصورت جسم پر پڑی، جو کپڑوں میں سے نظر آ رہا تھا۔ بھابھی کا چہرہ دوسری سائڈ پر تھا۔ بھابھی کو نہیں پتا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ اتنا پیارا جسم دیکھ کر میرا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے خود پر ذرا بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت پیدا کر کے ہاتھ بھابھی کے پیچھے رکھ دیا۔ بھابھی نے فوراً ہی کروٹ بدلی۔
میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کا ڈرامہ کیا، جیسے خود بخود سوتے ہوئے میرا ہاتھ بھابھی کو جا لگا ہو۔ کچھ دیر تک میں نے کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ بہت دیر کے بعد مجھے جیسے ہی بھابھی نے بہت خوش ہے اور بہت زیادہ خوش کر دیا۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔